موضوع سخن کی اصل حقیقت ہے کیا؟ اس کے کتنے زاویے ہیں، کتنے رخ ہیں، کتنی پرتیں ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں؟ اللہ پاک کی محبت کی وہ کیا خاص عنایتیں ہیں، کیا خاص مہربانیاں ہیں جن کی خوشخبری، جن کی بشارت ہمیں فیض کلندر پاک کے ذریعے سے دی جا رہی ہے؟ یہ بات تو صرف خاصان حق کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور وارث کلندر سید بابا ہی جانتے ہیں۔ نہایت مؤدبانہ گزارش سید بابا سے کہ تشریف لائیں اور فیض کلندر پاک کے حوالے سے، اس کی باطن کی گہرائیوں کے حوالے سے ہم سب کو بہرہمند فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی، الصلاۃ والسلام علیک یا کلندر پاک کاکیاں والی سرکار، الصلاۃ والسلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا ولی اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام سجادہ نشین دربار عالیہ جلالیہ کلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جناب سید منشا عباس بخاری صاحب، سید حسنین بخاری صاحب، سید سبتین بخاری صاحب، موسیٰ رضا صاحب، سید فرت عباس شاہ صاحب، سید رضا صاحب، علی رضا صاحب، اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سب پیار کرنے والے کاکے کاکیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو عرس کی مبارک۔ میں ہر دفعہ ادھر بیٹھتا ہوں، ہر دفعہ یہی لفظ ہوتا ہے عرس مبارک ہو، لیکن اس دفعہ عرس جو ہے اس میں ایک نیا رنگ ہے، اور وہ رنگ ہے مزار اقدس کی تعمیر نو کا۔ اور یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ جب پہلی دفعہ یہ بنی تھی چھت، تو سائڈیں نہیں تھیں، تو ہم یہاں بیٹھے تھے، غسل کے دن تھے غالباً، تو بارش تیز ہو رہی تھی اور ہم سب یہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ تو ایک خواب تھا کہ یہ سارا مکمل ہو، ریسرچ سینٹر بنے، اس میں لائبریری ہو، یہ آڈیٹوریم ہو، اس کو کسی یونیورسٹی سے ایفیلیٹ کیا جائے، اور قرآنک ریڈیشن سننے سے کیا ہوتا ہے، اس ریسرچ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، بیٹھ کے بات کی جائے، لوگ اظہار خیال کریں۔ پاکستان میں بہت زبردست لوگ ہیں اور دنیا بھر میں لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ مزار اقدس کی تعمیر، ایک حسین مزار، ایسا مزار آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ صرف اتنا بتاتا چلتا ہوں کہ یہ جو مزار ہے، اس کا نقشہ، جب ایک دن میں اور کلندر پاک حویلی سے نکلے تو یہاں یہ جو گیٹ ہے، اس وقت یہ صرف اجاڑ ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے اونٹ پھرتے تھے، گھاس لگتی نہیں تھی، تو کہنے لگے سید بابا ذرا بریک مارو، میں نے بریک مار دی۔ بابے کی ادھر زمین ہے، بابا چاہتا ہے
کہ یہاں پہ ایک الرحمان ریسرچ سینٹر بنے. اچھا میں نے پہلے جگہ دیکھی, اس کے بعد میں نے کہا جی, اور یہ کہہ کے کہنے لگے نہ سید بابا نہ, غور سے سنو, جب ہم مر جائیں گے تو 50 سال بعد یہ پاگلوں کی طرح ہمیں قبروں میں تلاش کریں گے کہ وہ کون تھا جو درد انسانیت اور سسکتی انسانیت کے لیے ایک ایسی رحمت ثابت ہوا. ہم چلے گئے, اسلام آباد چلے گئے, اس کے بعد وہ لاہور چلے گئے, اور میں بھول گیا یہ. انہوں نے فون کیا, وہ کیا بنا جو بابے نے کہا تھا آڈیٹوریم. میں نے فٹافٹ ایک آرکیٹیکٹ ڈھونڈا, یہاں آیا, اس کو دیکھا, اور ایک خیال دیا میں نے. وہ خیال یہ تھا کہ ایک بلڈنگ ہے, جب اس کو اوپر سے دیکھو تو اس پہ اللہ لکھا ہوتا ہے. وہ ڈیزائن کیا, قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا, وہ کہنے لگے واہ کیا اچھا ڈیزائن بنایا ہے. اور 2005 میں جب آپ نے پردہ کیا تو انہوں نے لاہور اتفاق ہاسپٹل میں تھے, تو مجھے ایک بات کہی کہ سید بابا, بڑے شاہ نے بلایا ہے بابا کو, بابا جا رہا ہے, بابا تمہارے حوالے, تم بابے کے وارث ہو. بابے کو یاد رکھو, تمہیں ایک جگہ کہی تھی آڈیٹوریم کے لیے, وہاں بابا کو دفنانا. اگر کوئی نہ مانے تو پھر کلر کا ہار دفنا دینا. اگر وہاں بھی جگہ نہ ملے تو سید اپنے گھر میں دفنا لیں. اور یوں قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو صبح کے وقت میں اور ہمارے محترم منشا صاحب, ہم, بارش تیز تھی اور صبح صبح گاڑی پہ آئے, اور جگہ میں نے کہا آپ احباب ٹھہر جائیں, میں جاتا ہوں اندر. جب میں چلنا شروع ہوا تو ایک جگہ جا کے مجھے لگا کسی نے میرے پیر ہی پکڑ لی ہیں. میں نے کہا یہاں اینٹ رکھی, اور یہ مزار آپ کی تدفین ہوئی. مزار کی پہلی شکل تھی, اور 1 سال میں ہوا تھا. بڑے مسائل تھے, طوفان آیا, چھت اڑ گئی, کبھی کچھ ہو گیا. منشا صاحب کہتے تھے رات بڑا طوفان آیا, عرس کر رہے ہیں تو رات کو بارش ہوئی ہے, طوفان, تو تمبو کھڑ گئے. ہر چیز میں سے گزرے. پھر اللہ نے, اب میرے اندر چل رہا ہے کہ یہ بننا ہے, بننا ہے, بننا ہے. تو جناب بریگیڈیئر جاوید صاحب کی بیٹی ہیں سمین, یہیں بیٹھی ہوں گی, انہوں نے یہ ڈیزائن کیا جی, جو میرا آئیڈیا تھا اس کو ڈیزائن کیا. پیسوں کا مسئلہ, میں تو ریٹائر ہی نوکری سے ہوا تھا, ساری زندگی اسی بات پہ گزاری کہ شکر اللہ کی ذات کا جو کھلاتا ہے, جو پلاتا ہے. اور حدیث مبارکہ, جب تم صبح اٹھو اور اپنے آپ کو صحت مند پاؤ اور ایک دن کا کھانا تمہارے پاس ہو, تو سمجھ لو کہ تم تک پوری دنیا پہنچا دی گئی. پتہ نہیں وہ نقشہ بنا کیا ہوا پیار کرنے والوں کو, اللہ جانے ان کو کیا ہوا. اس طرح پیسے لے کے آئے کہ میرا حوصلہ بڑھ گیا. ہم نے کوئی بکسی نہیں رکھی, کسی کو اناؤنس نہیں کیا. اور پھر یہ آج آپ کے سامنے 1 سوا سال کے اندر جو کچھ بھی آپ کے سامنے, یہ اللہ کا شکر ہے. جو طاقتور ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, ہمارا کمال ٹکے کا بھی نہیں ہے. خیال ان کا, میرے پاس جو خیال ہے ان کا, وہ خیال بھی ان کی طرف سے, اس کا پریکٹیکل آسپیکٹ جو ہے وہ بھی ان کی طرف سے. میں تو کر بھی نہ سکتا ساری زندگی, میں اپنا گھر نہیں بنا سکا جی, تو یہ بن گیا. تو وہ جتنا طاقتور ہے, کہاں کرتے تھے جو طاقتور ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. تو انہوں نے سب سے کام لے لیا اور آج آپ کے سامنے. اس لیے میں کہتا ہوں خش خش جنہ قدر نہ میرا, خش خش جنہ قدر نہ میرا, تے صاحب نو وڈیائیاں, میں گلیاں دا کوڑا روڑا, تے محل چڑھایا سائیاں.
کہ یہاں بات ہو رہی تھی محبت کی، یہاں بات ہو رہی تھی سماعت سورہ رحمان کے اثرات کی. یہ کان ہے، یہ تو ساری باتیں سنتے ہیں. یہ خالی سننا کافی ہے یا اس کے بعد بھی کوئی صلاحیت ہے جہاں حق بات اترتی ہے، روشن ہوتی ہے، پھر پریکٹیکل ہوتا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ ان کو ضرور سناتا اگر ان میں سننے کی صلاحیت پاتا. اب یہ حقیقی طور پہ تو سب میں سننے کی صلاحیت ہے، اللہ کی صلاحیت کی بات کر رہا. ہمارا دل دھڑکن، دل کا قیام محبت سے یاد رکھو. اللہ نے ہر دل میں محبت رکھی ہے. کون اس کو ایکسپلور کرتا ہے اور کون نہیں کرتا؟ اب ایکسپلور کیسے کریں گے؟ یہ جتنی آپ نے لوگ پیار کرنے والے ان کی جذبے سنے، یہ کسی ایک بڑے کی وجہ سے محبت ٹریگر ہوئی ہے. ورنہ دل کے ایک طرف نفس ہے اور ایک طرف ابلیسی وسواس ہے. نفس ایک دیو کا مت طاقت ہے جو من جانب اللہ آپ کے میرے اندر پلیسڈ ہے. یہی ہمارا امتحان ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا وہ کون سا جہاد؟ آپ نے کہا جہاد بن نفس، نفس کے خلاف جہاد. اب یہ نفس کرتا کیا کیا ہے؟ اس نے میرے لیے آنکھ، کان اور زبان، حواس کا جہان کو لذتیں فراہم کرنی شروع کی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دنیا اللہ کی، اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے دشمنوں کی، سب کی دشمن ہے. اللہ کی اس لیے دشمن ہے کہ اللہ کے لوگوں کو، بندوں کو حق راہ نہیں چلنے دیتی، اور اللہ کے دوستوں کی اس لیے دشمن ہے کہ ان کے سامنے بڑی تیار ہو کے مکر و فریب کے ساتھ آتی ہے، ان کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے. اور وہ کس طرح اس سے مقابلہ کرتے ہیں؟ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کا پریکٹیکل آپ کے سامنے، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کا. اور اللہ کے دشمنوں کی اس لیے دشمن ہے کہ ان کو تو پہلے ٹریپ کر لیا اس نے، اب ان کو نکلنے نہیں دے گی. دنیا کس کی طالب ہے؟ جو اس کا طالب نہیں ہے، جس کو پھنسا لیا. سو جس وقت دنیا کی اٹریکشن آنکھ سے دیکھا، کان سے دیکھا، زبان سے بولا، غیبت کی، بری گالی دی، غیبت سنی، آنکھ سے دیکھ کر نگیٹو سوچ آپ کے اندر تلاطم گندگی کا ڈیولپ ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کی دھڑکن کے اندر سمویا. اب یہ نفس اس کو سنوارتا ہے، ابلیس اس کی ہیلپ کرتا ہے. یہ چاچا بھتیجا آپس میں ریلی کھیلتے ہیں، دل کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا قلوب اللہ کے برتن ہیں، اور اللہ کو کون سے قلوب پسند ہے؟ جو صاف، نرم اور سخت ہیں. تو جس وقت آپ نے، میں نے اس نفس کے چالے کا، ہمیں کیا پتا، ہم نے تو لفظ سن رکھا، نفس نفس نفس، نفس ہمارا، نفس لوامہ. آج کل لوگ مجھ سے ضرور پوچھتے ہیں سوال، یہ ذرا بتائیں نفس لوامہ تک کیسے پہنچ سکتے؟ او میں کیا بھائی انہاں گلاں نوں چھڈو، سورہ رحمان پھیلا. اے عقل کا خانہ خراب ہو، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات. یہ لاجک کا جہان یہ کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے. اب سوچیں کہ جس وقت محبت نہیں ہوگی تو انسان کیسا ہوگا؟ سخت ہوگا،
بہت سخت ہوگا. سخت کسے کہتے ہیں؟ مردہ دل. جو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم مردوں کو نہیں مردہ دلوں کو زندہ کرنے ہیں. کہنے لگے سید بڑے سیانے ہو گئے, انہوں نے پتہ لگ گیا اسی بول بول سچ بول بول کھلاں لوائیاں سولیاں چڑھے. ان سیدہ نے کیا اپنا سیگا ہی بدل لو, مردوں کو نہیں مردہ دلوں کو زندہ کرنے ہیں. مردے نو زندہ کرو پھر مر جاسی. یہ جو زندہ دل ہے یہ سوسائٹی کا سب سے کارآمد انسان ہوگا. اب یہ مردہ دل کیسے زندہ کیا ہے؟ اچھا جی وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہو گئے, فقر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مکمل ہوا. فرمانے لگے, بابے کو آواز آئی, بابا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا میرے للہ کو نور پور شاہ بنا دے. بابے کی دعا قبول ہوئی. چکیا چایا سدھا بازار حسن لاہور, سلسلہ ٹھہرا ملامتیہ. واہ. حضرت حمدون کسار رحمۃ اللہ علیہ جس نے ملامت اختیار کی اس نے سلامتی کو ترک کیا. سدھا بازار حسن, ہر ایک نے برا بلا کہا, طنز طعنے تشنیع جو برا لفظ کہہ سکتے تھے, اور سب کا گھبرانا جینون تھا, برادری کا گھبرانا جینون تھا. کبھی کسی کے سامنے ایسا ہوا نہیں, لیکن جو ہمارے آباء و اجداد ہیں وہ اسی طرح تھے. جو صاحب جذب ہوئے, جو صاحب ملامت ہوئے یا صاحب سلوک ہوئے. قلندر پاک فرمایا کرتے تھے حق کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کی مخالفت ہو. اب بازار حسن میں بیٹھ کے تو ٹارگٹ کیا ہے؟ ذرا سنیں. میوزک سے علاج, اوئے کتنا خطرناک بابا ہے, نماز بدت لے آیا ہے. میوزک سے علاج کرے گا. گھر فرمانے لگے ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ گھر گھر میں موسیقی ہے, گھر گھر میں. بابا کہتا ہے تم قرآن سے بھاگ گئے ہو, میوزک پسند کرتے ہو نا, بابا تمہارا میوزک سے علاج کر دے گا. کس طرح؟ آنکھیں بند کر کے سنو شام کلندر, طلوع سحر ہے شام کلندر, اٹھو رندو پیو جام کلندر. کہاں سے سنو؟ دل کے کانوں سے سنو. اب جب دل کے کانوں سے سنو گے تو اندر تو کھلبلی مچے گی, چونکہ جو کلام ہوتے ہیں جہاں فقیروں کا اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ سارا ایک روشنی ہوتی ہے. اندر تاریکی, اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلاں تے آئی. اب وہ انہوں نے کہا یہ سنو تمہاری بدبختیاں دور, تمہاری مصیبتیں دور, تمہاری بیماریاں دور. بابا موسیقی سے علاج کر کے دکھائے گا. بہت مخالفت ہوئی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا دھمال. اب دھمال میں دیکھنے کا نہیں کہا, آنکھیں بند کر کے سنو. کاکی تو ناچ ہی رہی ہے, اے نگاہ پڑے گی بھائی جی نفس پہلے ہی شیر دلیر رہ گئے, درندہ ہے, انہیں تے کٹ کھانا تانوں. دھمال دیکھتے دیکھتے جو تمہارے اندر ہیجانی اور گندگی پھیلنی. میں نے کہا اچھا دونوں طرح کا بابا علاج کرے گا, دیکھنے والوں کا بھی اور آنکھیں بند کرنے والوں کا. جب وہ کاکی دھمال ڈال رہی ہے وہ کوئی آزاد رقص نہیں ہے, وہ بارگاہ کلندر میں. تو اس کو کہا کہ پاؤں رکھ, مست کلندر مست. اس نے جب مارا پیر زور کی تو بابے انہوں نے دیکھا اسے غور سے, ایک ہاتھ کی جنبش کا اشارہ کیا, روشنی نے ٹریول کی ہے اور وہ کاکی لاسٹ گئی. اب وہ گھوم رہی. اب دیکھنے والوں کے لیے وہ ریفلیکٹر شیشہ بن گئی, اس میں سے روشنی آ کے ٹکرا رہی اور بدل رہی ہے. جو گم تھے ان کی دھڑکن میں وہ ساؤنڈ جا رہی ہے, اس سے ان کی زندگیاں بدل رہی. لوگ نشے چھوڑ گئے, بد کرداروں کے کردار بن گئے, بہت گالیاں کھائیں سارا کچھ کر کے قلندر پاک نے. نہ کسی دے پلے پیا بابا ہے کون.
ہم بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا گیت گاتے رہے. اور بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی زندگی میں تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھانا والا کوئی نہیں سی. تو بعد میں ہماری عادت ہے زندگی میں کافر بعد میں رحمۃ اللہ علیہ. تو جو انہوں نے آخری وقت پہ مجھے بات کہی کہ بابے کا ظاہر چھپ جائے گا باطن عیاں ہو جائے گا. اب وہ ہو گیا یا انہوں بابا جی نو کوئی نہیں جاندا, انہیں بابے ہوری نے زبردست قسم دے ایتھے آؤ ایتھے اکھا من کرو. وہ جو منشا صاحب کہہ رہے تھے میں نے جفیاں مل لائیاں انہوں نے, تسا نہیں جان دے بابے ہوراں نو. جس بابا کا میں جاننے والا ہوں وہ 2 دھاری تلوار کی طرح تھا. اس کے لیے اس کے پاس میرے لیے بھی کوئی رعایت نہیں تھی, اس کے پاس کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی. پیمانہ بڑا سچا اور کھرا تھا. 97 میں فرمانے لگے سید بابا تمہارے دادے کا حکم آیا ہے کہ سورہ رحمان پہ کام کیا جائے, اور یہ ایسا ہے قرآن ایک ایسی سچائی ہے جس پر 73 فرقے متفق ہیں. تو بابے نے سماعت سننا, پھر میں لے کے آ رہا ہوں سننا, سماعت پہ ریسرچ کی ہے کہ اس کے اس طرح سننے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو وہ بابے نے ساری ریسرچ تمہارے سینے میں ٹرانسفر کر دی. بات آئی گئی ہوگی, 2 سال اور گزر گئے. 2000 میں انہوں نے کہا اب وقت آ گیا سید, پروگرام کر پی ٹی وی پہ, اور میں نے الرحمان کے نام سے پروگرام شروع کی. لوگوں کو مزہ آیا. پہلی دفعہ کہا جا رہا ہے وہ بھائی جی سننا ہے پڑھنا نہیں. میں لو ہم تو پڑھنے والے لوگ ہیں, سچی بات ہے. ہم نے کہا یہ ثواب ہوتا ہے. انہوں نے کہا ثواب دونوں کا برابر ہے سننے کا. اور نماز میں نہیں سنتے, تراویح میں نہیں سنتے, شبینے میں نہیں سنتے, نعتیں نہیں سنتے, گانے نہیں سنتے. سو یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی. ویب سائٹ بنی الرحمان.com, اور اس طرح یہ تسلسل آج اس بات کو 26 سال ہو گئے, 26 ایئرز. وہ ذکر کیا یہاں پہ کہ 246 لینگویجز میں میں ایسٹرن یورپ گیا تھا, وہاں لوگوں سے ملا. ان لوگوں کو یہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے میں انہوں نے سورہ رحمان سنائی. انہوں نے اتنی ہیلپ کی میری. وہاں ایک ہمارا کاکا ہے شاہد محمود صاحب, ان کی جو جتنی بھی لڑکیاں تھیں گوریاں, انہوں نے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیے اس کے سننے کا طریقہ. ان کی ویب سائٹ بھی ہے اور اس پہ جا کے آپ کسی بھی زبان میں طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں. اب جب یہ پروگرام کرنے شروع ہوئے تو ظاہر ہے کہ ایک نیا چیلنج, ہاسپٹل جانا ہے, گاؤں جانا ہے, شہروں میں جانا ہے, عام لوگوں سے ملنا ہے, پڑھے لکھے لوگوں سے ملنا ہے. سننے سے کیا ہوگا؟ ڈاکٹر مجھے دیکھیں کہ وہ سید صاحب پڑھے لکھے آدمی ہوں, یہ کڑے کام لگ گئے ہو. سائنٹیفک دور ہے, مشینی دور ہے, میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی. میں کہ یار وہ میں نے معلوم ہے تو ہی سن میرے نال بیٹھ. میں تو شوبز کا آدمی, 42 ایئرز میری سروس ہے پی ٹی وی میں. آپ سوچیں ذرا کہ کیا یہ جو تبدیلی ہوتی ہے یہ کیا میری محنت سے آئی یا کسی کے اندر اتنی طاقت ہے؟ یا اللہ قرآن پاک میں یہ کہتا ہے فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا, پاک ہے وہ ذات جب کسی چیز کا ارادہ کرتی أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. سورہ یاسین کے آخر میں وہ کہتی ہے ہو جا, وہ ہو جاتا. ذات ربانی جب کہتا ہے کہ کن, وہ فیکون. سانوں تو پتہ ہی نہیں چلیا کہ بھائی جی چلاکی کوئی چیز نہیں, مکاری کوئی چیز نہیں. اللہ نے کسی کو فالتو نہیں پیدا کیا. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کھیڈن جو کودن آیا. یہ خیال, اختیار اور شعور اس کا امتحان ہے, یاد رکھو. اگر آپ نے اپنے اندر کی محبت کو ایکسپلور نہ کیا گھاٹے میں رہیں گے.
ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیکن جب ہم نے یہ سورہ رحمان چونکی تو بابا بھائی بڑے زبردست کہنے سے بابا اس کے اوپر لکھو ذہنی جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریوں الجھنوں تکلیفوں جن جادو چڑیل۔ میں نے کہا نہیں، میں جن جادو چڑیل نہیں لکھوں گا، کیونکہ میرے نزدیک یہ تو ایک سوشل کلیش ہے، یہ تو ہمارے سوچ کے اندر نفس نے ہمارے اندر اتنے طوفان کھڑا کر دیا ہے کہ مجھے ہر چیز ہی جن چڑیل نظر آتی۔ پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے سوائے کسی پہ جادو کرنے یا کسی پہ جن بھیجنے کے۔ تو بڑا حیران ہوا۔ اچھا انہوں نے کہا چلو ذہنی جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریوں کا تو ذکر کرو، کر دیا جی۔ کہنے لگے یہ سامنے کا صفحہ ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم تمہارا کردار بنانے آئے ہیں، انہوں نے مننا ہے، انہوں نے تینوں برا بھلا کہنا ہے کہ تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اور لو جی یہ بات جہاں بیماریوں سے شروع ہوئی، تو بیماری تو چھوٹی سی چیز ہے، بیماری تو آپ کے بخار چڑھے گولی کھاتے ہو بخار اتر جاتا ہے، کینسر کے بھی علاج ہو جاتے ہیں۔ بات بیماری کی نہیں تھی، وہ بیماری کا روٹ کاز کیا ہے، کہاں سے جنریٹ ہوئی۔ اور نفس کے اندر اتنا طوفان ہے اور منفی سوچ اتنی بڑھ گئی کہ اس منفی سوچ نے ہمارے اندر ایک بہت بڑا جہنم کریٹ کیا ہے، جس کا نام، جس سے جسم جو ہے اس کو دیمک لگ جاتی ہے بیماریوں کی شکل میں، چونکہ ہم وائلیٹ کرتے ہیں، چونکہ ہم فطری قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کی سزا ملتی ہے، اور عجیب سزا ہے۔ سزا دے کے تو کہندا ہے ایک دن کا بخار چڑھ جائے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم دے، واقعی کوئی ان جیسا کوئی بھی نہیں، رحمت للعالمین۔ مثلا آپ کو ذرا سی بھی کانٹا چبھ جائے پاؤں میں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ بیماری آپ کو ہلکا کرتی ہے، بالکل جیسے آپ کی ہر چیز ختم ہو گئی، گناہ جھڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزرے تو ایک بندہ بہت تکلیف میں تھا، دعا کرے جا رہا تھا، تو کہا اللہ رحم کر۔ کہا موسیٰ اور کیسے رحم کروں، اس کو پاک صاف کر کے اولے کی طرح اپنے پاس لے جاؤں گا۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، او یار بہت برا سی، او بھائی who has given you the authority، کون ہو تم؟ اللہ کو اپنی مخلوق اس قدر پسند ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ آپ کہہ کے دیکھیں کسی کو برا، اللہ مائنڈ کرتا ہے۔ اس لیے کہ کس کو اپنی تخلیق، مجھے بتائیں کوئی مصور ہو وہ پینٹنگ بنا دے، تجھے کو پائی جی میں نہیں چنگی لگی، تو وہ کیسا لگے گا اس کو؟ اور اصل مصور جو ہے اس نے جو تخلیق کیا ہے، کمپوزیشن ہے، انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان ہماری بہترین تخلیق ہے۔ یہ بہترین تخلیق کا صیغہ کہا تو اس کا مطلب ہے ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے چہرے اس لیے وجود رکھتے ہیں کہ یہ ایک چہرے کے صدقے ہیں جو اللہ کے حبیب ہیں، جنہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں، ورنہ ہماری ضرورت سی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ اب وہ سورہ رحمان لے کے ادھر گھوس ادھر گھوس، مریضوں کے پاس جا، یہ جو ایسے وارڈ میں جو بالکل ہی کومے میں پیشنٹ ہوتے ہیں، وہاں میں گھس گیا، وہاں ڈاکٹر ہنسے مجھے دیکھ کے، اور شاہ جی یہ تو 6 مہینے تو کومے ہی نہیں۔ میں کہ تو اپنا کام کرے، مجھے اپنا کام کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں کیسٹ پلیئر کے ذریعے پلے کرتے تھے، جب وہ چلائی وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا نیفرولوجی وارڈ میں۔ وہ ڈاکٹر صاحب راتی کار آ گئے ساڑھے، انہیں کہا میں نے بھی گور سکھاؤ، میں شاباش گور سکھاؤ، یہ کوئی گور رہے وہ قرآن کی یہ ہمارا حال ہے۔ وہ میں نے کہا نا سنتے نہیں، اگر بات سن لیں تو یقین کریں ہماری ٹانگیں اور وجود پہ اس طرح لرزا رہے ہر وقت، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھ کچھ بھی نہیں ہویا، پھونکیں
کچھ بھی نہیں ہویا. ہم اسی طرح سازشی ہیں, اسی طرح لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ تو سلامتی کا طریقہ ہے. اس کی جو حسن ہے وہ ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم چونکہ بائی برتھ مسلم ہو گئے, نام عبد الرحمن ہو گیا, چلو موجہ کرو. مر گئے, 7 لائنہ بناؤے, 7 لائنہ پڑھیا جنازہ دفنایا, اللہ جی یہ جنت دا ٹکٹ کٹاتا. ہم تو بھائی ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک پروسیس سے ہو کے یاد رکھو. ایڈی کھلی چھوٹ کسی نو بھی نہیں گی. تو قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کا جو ساتھ ہے وہ ایسا ساتھ نہیں ہے کہ وہ کہتے تھے, یا وہ کہتے ہوں سید بابا بابے کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ, بابے کے پاؤں دباؤ. آپ یقین کریں برابری کی بنیاد پہ بیٹھ کے بات ہوتی تھی. میری ساری باتیں وہ سنتے تھے. یہ ویب سائٹ کی جو بھی ٹائٹل میکنگ جو میں نے انہیں بتائی وہ سنی. ایک دن مجھے خیال ہے کہ شاید میں بھی کوئی چیز ہوں, لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ فوراً ایسا خیال آیا, جتنی تیرے اندروں کوئی چیز نکل دی ہے نا, یہ نال نہ ہوئے نا وڈا, یہ وجہ تو تیرے اندر ہے, وہ نہیں نکالے گا منہ سے. اس کو اپنے اظہار کے لیے ایک میڈیم چاہیے, ایک مادھو چاہیے. وہ مادھو جس کو وہ زبان دے دے, وہ مادھو جس کو وہ کان دے دے, آنکھ دے دے. اور پھر جو کچھ بھی ہوا ہے آج تک, میں آپ کو رتی برابر کسی شک و شبے کی قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی عطا, نگاہ اور اللہ کے کرم سے ہوا. چونکہ اللہ کی مرضی ہوتی. قلندر پاک نے فرمایا بابا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے. اللہ کی مرضی, اللہ کردار نہیں دیکھتا, اللہ گفتار نہیں دیکھتا, اللہ اعمال نہیں دیکھتا. رب رحمان بن مانگے برسات ہے, جو اس کی مرضی ہے. کردار بنتا کب ہے؟ کردار کب بنتے ہیں؟ جب اس کی مرضی ہو جاتی ہے, جب اس کی نظر انتخاب پڑ جائے آپ پہ کہ واہ, اس کا ارادہ ازلی ظاہر ہو جائے, جو اس کے فیصلے ہیں. جیسے قلندر پاک رحمت اللہ علیہ اسی گاؤں کے ہیں, اسی برادری کے ہیں. جب وہ مرضی ہوئی یہاں سے اٹھے اور پھر یہاں سے غائب. چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر کائنات میں ایک بڑے ہورائزن پہ وہ جلوہ گر ہوئے. کسی نے نہیں مانا تو کہا کرتے تھے ہمیں کوئی بھی نہ مانے, ہمیں ایک ماننے والا ہے. اس وقت میں جتنا لوگوں سے زچ ہوتا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. قلندر پاک کے بارے میں کسی نے بات کی اور وہ بچ جائے میرے ہاتھوں, یہ ناممکن تھا. تو اب اسے, اور ان کی برداشت دیکھتا تھا, میرا ظرف چھوٹا تھا, ان کی برداشت دیکھتا تھا تو میں تو بہت ہی شرمندگی ہوتی تھی. وہ مسکراتے تھے. ایک دن منشا صاحب تھے جب G11 والے گھر میں رات کے وقت, میں نے کہا یہ جتنے سرکش ہیں آپ کے عقیدت مند جو عشق کے دعوے کرتے, میں ہر ایک دی گردن لاساں تو کسی نو نہیں چھوڑاں گا. تو کمبل میں منہ چھپا کے ہنستے رہے بڑی دیر, اس لیے کہ وہ میں کیا, میں آپ کچھ بھی نہیں, جو بنایا جے تے ہن تک سو دیکھو گے نا, جیسا بنایا ہے وہ نظر آئے گا نا. تو وہ انہوں نے جو کھڑا کیا, زبان دی, بولو سید, کتنے سیمینارز. ایک سیمینار لاہور میں ہو رہا تھا الحمرہ میں, تو جب میری باری آئی تو ہال بھر چکا تھا پورا. تو اسی سماعت سورہ رحمان قرآنک ریڈیشن پہ ارتعاش کیا چیز ہے, گفتگو شروع کی ہے, 2.5 گھنٹے میرے خیال گزرے ہوں گے. ایک ہاتھ یوں آیا ہے, اس کے اوپر ایک چٹ تھی, اس پہ لکھا تھا سید صاحب جان دو ابھی یہاں ہم نے ڈرامہ بھی کرنا ہے. اچھا, میں نے کہا یہ کون؟ وہ ہاتھ غائب ہو گیا, کوئی بندہ تھا یہاں ہاتھ لے. اب میں نے اس سے پہلے نہ مجھے کوئی نظر آ رہا ہے, نہ بندہ نہ بشر, اچانک مجھے سب نظر آنے شروع ہو گئے. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی سامنے بیٹھے تھے اور مسکرا رہے تھے.
میں نے پھر گیئر لگایا، لائن کٹ گئی، جوڑو اس کو، اور اس کے بعد میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ جب پروگرام ختم ہوا کہنے لگے سید بابا اگر بابا آپ کو نہ روکتا تو یہ چھت مست ہو جانی تھی۔ ایک دفعہ بابے نے پہلے بھی توڑی ہے، لیکن اس دفعہ بابا اور سید دونوں بیچ میں تھے، دونوں نے بھی مست ہو جانا تھا، تو ابھی وقت نہیں ہے۔ تو بابے نے کہا تمہیں روک دیا جائے۔ تو اچھا میں کہاں ہاتھ تک کسی اور دا سی، او بھائی اللہ اس جہان کو اسباب سے چلاتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ آپ کے دل میں میرے لیے محبت، میرے دل میں آپ کے لیے درد، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے لیے سوچتے ہیں؟ ارے شکر اللہ کا ادا کرو جو دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، جو دلوں میں آپ کے لیے اچھا خیال ڈالتا ہے، کسی کے لیے خیال ڈالتا ہے۔ آپ ایک دفعہ اس سے تعلق تو جوڑو، تانوں پتہ تو چلے کہ وہ کتنا مہربان ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے، وہ کسی کو خجل خوار نہیں کرتا، یا ہم خود ابلیس اور نفس کے ہاتھوں خجل خوار ہو۔ وہ تو انتظار کرتا ہے، وہ کتنے گناہ ہیں تیرے، زمین سے آسمان تک، ایک دفعہ دل سے پکار، آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ وہ کہتا ہے ہم فرشتوں کے ریکارڈ سے حذف کریں گے، وٹنسز سارے ختم کریں گے، اور قیامت والے دن تم سے پوچھیں گے بھی۔ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جبرائیل میکائیل آئے تو کہا آدم علیہ السلام کو مبارک ہو۔ تو آدم علیہ السلام چپ، کہنے لگے آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہنے لگے میں اس بات پہ سوچ رہا ہوں کہ کل قیامت کے روز جب مجھ سے پوچھا جائے، دوبارہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، تو اسی وقت وحی کی اللہ نے کہ آدم تم نے غلطی ورثے میں چھوڑی، لیکن تمہاری اولاد میں سے جو کوئی غلطی کرے گا، ہم سے رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، ہم اسے قیامت والے دن دوبارہ نہیں پوچھیں گے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، آخری سانس تک کھلا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو سچے دل سے توبہ کرو۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت ابو الحسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس وہ ان کی خدمت میں تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا حضرت علی حجویری کے کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے تو یہ عام لوگ کرامت دیکھنے کے لیے خود کو پیروں کا کیوں غلام کر لیتے؟ اب انہوں نے ان کو غور سے دیکھا، کہنے لگے بیٹا ایک بات بتا دوں، یاد رکھو، جب اللہ کسی کو کوئی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، یاد رکھو، پھر اسے کسی روحانی اپنے دوست کے پاس بھیجتا ہے جو اس کی تربیت کرے۔ یار آپ کو پتہ ہے نا روٹی کھانی ہے، پتے نہیں کھانے، یہ سامنے پتے لگے میں کھاؤ گے؟ کوئی نہیں کھائے گا۔ ہاں روٹی لگے گی پھر کھاواں گے۔ اتنا شعور تو ہے، کیا یہ شعور نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ ہم نے غلط کام کیا، یہ غلط کام ہے؟ کیا شعور اور اختیار، کیا روح کی صفت عقل ہے؟ تو عقل آپ کو کیا نہیں بتاتی؟ یہ بتاتی ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ پھر ہم صحیح کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم پھنس گئے۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا راہ دے ہر کوئی آکھے، میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد راہ نہیں لبنا، رول مرسیں وچ راہ دے، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے اب نبوت فائنل ہے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی، آخری نبی ہیں، اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اب یہ ہدایت کا سلسلہ جو قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب اللہ کے دوست ہیں جو آل نبی اولاد علی ہیں، جو انہی کے نور سے روشن ہوتے ہیں، جو مولا کائنات کے در سے جو ملتا ہے وہ نور ہے، نور کا ذرہ ہے، جو جب کسی کو ملتا ہے اس کے دل کا دروازہ لوح محفوظ کی طرف ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ ایک دروازے سے دنیا دیکھتا ہے، ایک دروازے سے عرش مولا دیکھتا ہے، لوح محفوظ دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، حدیث مبارکہ،
اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اب ہمیں تو، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، مجھے زندگی میں ایک چیز کا بڑا افسوس ہے کہ میرا جو شعور ہے وہ بنیاد کے بہت عرصے بعد ڈیولپ ہوا، اور میرے سامنے وہ ہستی ہوتی آج تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوتا. وہ میرے سے غائب نہیں ہے، میرے سے جدا بھی نہیں. جو میری دھڑکن کا ہے حصہ ہے ہی دھڑکن. ایہو سا جڑا آوے جاوے ہور شے نہ کائی ہو، اس نو اسم اعظم آکھن ایہو سر الہی ہو. وہ دھڑکن کا جدا نہیں ہے. جدا ہو تو پھر مجھے بھاگ بھاگ کے للہ روز آنا پڑے. میں منشا صاحب کو اکثر سناتا ہوں، وہ بلے شاہ کہتے ہیں، بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور. یہ وجود جب انہوں نے پردہ کیا، مجھے کہا سید بابا بابے کا وجود جب للہ کی مٹی میں جائے گا یہ ساری زمین باعث رحمت بن جائے گی. ابھی آپ اور میں پتہ نہیں کتنا عرصہ جیتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں آنے والی نسلیں گواہی دیں گی کہ وہ کیا کہہ کے گئے تھے. اب اس میں وہ جو انہوں نے جو ان کے سینے کا نور تھا وہ بس لے کے چل رہے تھے. اور جو آخری وقت ہے ان کی زندگی کا، منشا صاحب کو تو سارا پتہ ہے کس قدر حسین. میں نے اتنا بہادر، وہ فرمایا کرتے تھے نا، میں حیدر کرار کا پوترا ہوں. شیر کی نسل میں کبھی بکری نہیں پیدا ہوتی، شیر پیدا ہوتا ہے. حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم. تو وہ میں نے دیکھا کہ لوگ کہندے نے پائی جی کارڈیک فیلئر، گھٹنے اتنے، پاؤں اتنے، فرج شاہ پریشان، کھڑے میں سونا نہیں ہے، یا بیٹھے میں یا کھڑے میں. اور کیا کہہ رہے ہیں، بابا براق پہ بیٹھ کے جائے گا یار سے ملنے کے لیے. وہ بھائی جان دا بھی ایڈا شوق، چونکہ وصل جو ہے وجود کے ساتھ ہوتے ہوئے ممکن نہیں. وہ کہہ رہے تھے 1000 مست ہوں تو ایک کلندر بنتا ہے، یہاں بدن کی ضرورت نہیں. یہ بالکل آخری ٹائم کے ان کے الفاظ ہیں، میرے سامنے کھڑے تھے، میں بھی کھڑا تھا. 1000 مست ہوں تو ایک کلندر بنتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں وجود کی ضرورت نہیں. اب مینوں تو پتہ ہے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر دوسرے دن میرے کو پوچھتے تھے کتنے دن اور. اچھا میں اتنا سادہ، میں اپنی سادگی کہہ دینا سن 2 دن اور. وہ پائی جی وہی 2 دن فائنل نکلے. پھر میں نے کہا یار اپنی زبان کو روک، ایویں نہ بول دیا کر ساری گلاں. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کنٹرول دیکھو، جس سے ہر شے روشن ہوئی، ان کا کنٹرول دیکھو. وہ میرے تو پوچھ رہے ہیں ہائے ہائے کیسا لگے گا آپ کو. چلیں آپ اتنا بڑا فقیر، ہم جتنے مرضی بڑے چودھری ہو جائیں، اس کے بارے میں ہمیں ککھ نہیں پتا کہ وہ کون ہے. تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی، تے میں جیا لکھ ہزاراں تارے ہوں. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کیا بات ہے، پوچھتا بھی ہے اور خیال بھی دیتا ہے. تربیت. لاہور میں تھے جب ہاسپٹلائز ہوئے تو انہوں نے مجھے پردے بند کرو سید بابا، بیٹھو، سارا قصہ سنا دیا کائنات کا، خدائی یہ وہ. اور آخر میں کہا بابا جا رہے تھے، بابا تمہارے حوالے. میں کہ یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا جی تسی میرے حوالے ہو. میں کہا ہاتھ دیو، یوں ہاتھ رکھا اوپر، میں کہا اکھا بند کرو. اب وہی جو وہ کراتے تھے وہ میں کر رہا ہوں. اور پتہ نہیں کتنی دیر وقت گزر گیا کہ ایک خاتون انٹر ہو گئی بیچ میں. تو ایک دم آنکھ کھولی اور اس کو برا بھلا کہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، پردے برابر کرو. سے بابا دوبارہ اس نے مجھے کہا، خاتون نے، کہ لک ایٹ یور سیلف، یہ سردیوں کے دن ہیں، تیرے یہ کپڑے گیلے کیوں ہیں؟ میں کہ اسے کیا کہتا ہے، میں اللہ سے یہ کہہ رہا تھا
کہ بار الہا سائیں کو عشق کی انتہا عطا فرما، انہاں دی تو ضرورت ہے، میرا کیڑا کم ہے تھیڈا امپورٹنٹ۔ پھر بعد میں سمجھ آیا خدائی کام میں نہیں بولتے، اللہ جو کرتا ہے، جیسا کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، وہی کرنے والا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے خدائی۔ اور وہ ہاتھ رکھتا تھا، سے بابا بابے کے پشت پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھا، سے بابا وہی کرو جو آپ نے کیا تھا۔ لو جی وہ تو کر بیٹھا میں سمجھ رہا سا کہ میں کوئی بابے ہو رہا ہوں کی اور کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت استغفر اللہ۔ مجھے پتا چلا کہ یہ جو مس ہونا ہوتا ہے یہ حق اس کے وجود، ہاتھ کا، ان کے وجود کا، چونکہ وہ وجود باعث سے متبرک ہے، وہ جب ہوتا تھا تو میری ہڈیاں ایسے ہوتی تھیں جیسے وجود میں سرما ہے، ہڈی نہیں ہے۔ پسینہ سردیوں میں ایسے ہوتا تھا کہ میرا وجود کسی نے یوں کر کے نچوڑا۔ اور جب چلے گئے میرے ضبط بڑی نہ ہو سکے، اس وقت پتہ چلا کتنا قیمتی انسان چلا گیا۔ میں نے کہا بار الہا تو نے آخری سانس تک ان کی مجھے قائم رکھا۔ میں نٹھن دی کوشش کی تھی، ابلیس نے ورگلایا، نفس نے الجھایا، لیکن تیری مہربانی ہوئی، آخری سانس تک تو نے مجھے اس کے ساتھ رکھا۔ اب میری ایک دعا ہے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں، اس خیال سے میں کبھی بھی علیحدہ نہ ہوں۔ اللہ جانے یہ طاقت کہاں سے آ گئی اور یہ خیال کہاں سے قوت پکڑ گیا۔ وہ دن، آج کا دن، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کبھی بیزاریت ہوئی ہو، کوئی اکتاہٹ ہوئی ہو، گھبراہٹ ہوئی ہو، صبح دوپہر شام جو بھی ہے، بس یہی ہے یار، یہ دکھی انسانیت۔ وہ کہا کرتے تھے دکھیوں کے دکھ چھین لو، چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیر دو۔ ہمیں کبھی ملنے والوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار بازار حسن میں تو ہمارے فقیروں کی ہمیشہ سے ریت رواج رہا ہے چھپنے کا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ قرآن میں، اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، اللہ ان کے اصلی جمالی پہلو پر نظر نہیں ڈالنے دیتا، اور لوگوں کا ایک گروہ ان پہ مقرر کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو نہ دیکھ سکیں۔ جب انہوں نے کہا کہ کرامتیں بابے کے قدموں سے پیچھے رہ جاتی ہیں تو لو جی کرامت بھی مک گئی۔ لوگ، ہم تو یہ سوچتے تھے یار بابے اور یہ آج کدھرے کہنا اکھ بند کرو، آؤ تانوں عرش معلا تے پھر کعبہ تے پھر مدینہ، پھر نجف اشرف تے پھر او پائی جی، اتنا گندی گندگی ناپاکی اندر، اور خواب دیکھو کیسے۔ پہلے صاف تو ہو لو، فیصلہ تو کوئی اور کرے گا، قانون بھی اس کا ہوگا، اپلائی بھی وہی ہوگا، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، پھر فیصلہ بھی وہی کرے گا کہ پاک ہویا کہ نہیں۔ بلے شاہ کہتے ہیں ایک تاں کول بیٹھ دے سا ماہی دے، ایک بت اچ آن پھاسے، بولیا اے نفس شیطان پلیت کیتا، کوئی اصل پلیت نہ آسے۔ تو اب جو ہمارے اندر وہ تو بابے اور جب ہو گئے، فقر کے جہان پہنچ گئے، وہ لا خوف سے جا کے مس ہو گئے، لا خوف ہو گئے، ساری جائیداد، دولت، اولاد سب کو چھوڑ دیا۔ وہ چھڑ سکتے، سانوں کوئی کہے نا بھائی جی اے چھڑ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ وہ تزکیہ نفس کرنے آئے تھے۔ تزکیہ نفس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس کے بدلے کوئی انسینٹو ملے، چونکہ محبت فی اللہ ہے، بغض فی اللہ ہے۔ اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے بغض رکھو، انعام مت مانگو، نہ دل میرا دوزخ منگے، نہ وچ بہشتی راضی ہو۔ دوزخ جنت جب مائنس ہوئی
تو اللہ کی محبت، لالچ ختم ہو، غرض ختم ہو۔ آج میرے جو پریشان برے حال لوگ ہیں، وہ جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، یقین کریں، بڑے معصوم لوگ ہیں، ان کی تکالیف سنتا ہوں تو مجھے اور بھی دکھ ہوتا ہے۔ میں ابلیس سے وٹ کھانا ہے، نفس سے وٹ کھانا ہے کہ پترا، بابا لال شاہ مری والے گالیاں نکالتے تھے، ان کے 2-4 دوستوں نے ایک دن کہا، یار نا ذرا پرانے سن بچپن دے، یہ بابے نوں تے پوچھیے گالاں بڑیاں کردا ہے، باقی گلاں چلو ٹھیک ہون گی۔ رات کو بابے کو تنہا دیکھ لیا، گھیر لیا، بابا بس ہی گالاں کیوں کرے؟ انہوں نے کہا باخدا میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ یہ جب بھی کوئی بندہ آتا ہے، ابلیسیت اس کے ارد گرد ایسے لپٹی بھی ہوتی ہے، میں اس ابلیسیت کو گالیاں دیتا ہوں۔ جب میں گالاں کرنا ہے وہ ابلیسیت ہوتی جان چھڑ دی ہوتا کام ہو جاتا ہے، وہ مایوسی ختم ہوتی ہے، امید پیدا ہوتی ہے، جو ہی امید پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے۔ آخری رات بابے ہوری سن رہے سن، میں کسی نو سنا رہے سن، وہ کمرے تو اٹھ کے آ گئے، کہنے لگے سید بابا وہ کیا بات سنا رہے تھے، بابے نے بھی بہت گالیاں نکالی۔ پھر میں نے سارا دوبارہ سنایا تو کہنے لگے تم نے بابے کا بہت بوجھ ہلکا کر دیا، بابے نے واقعی کبھی کسی انسان کو گالی نہیں دی۔ یہ جو ہے نا ابلیس، انسان کو نہیں پتا کہ اس کے ارد گرد کیسے لپٹا ہوا ہے۔ تو یہ جب لوگ آتے ہیں معصوم، میں ان کو کہتا ہوں سورہ رحمان سنیں، کہتے ہیں 7 دن کوئی اور پڑھن پڑھان، میں کہنا یکسوئی سے سن، توجہ سے سن، اللہ کے روبرو ہو کے سن۔ لیکن وہ سچا ہے، اے اندر جڑا غدر مچیا ہے، اے اکھاں بند کرے گا تو اے اندروں ویپریٹ ہو کے جو ٹورنیڈو بنے گا، یہاں خیالات کریں گے تنگ، سونے گا کیسے؟ اب ہم اسے کہتے ہیں بابے ہوری کہندے سن یار چل تو انجن کر، خیالات نوں جھٹکے دے اور توجہ دے تلاوت پر۔ جب تو تلاوت پہ توجہ دے گا، یہ حاکم ہے کتاب، تیری سمجھن دی زیادہ ضرورت نہیں۔ اے حاکم جڑا ہوندا ہے نا، اے محکوم نو آپ دب لیندا ہے، تم کر کے تو دیکھو۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ سنتے ہیں، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میں نے نہیں کیے، کسی نے نہیں کیے، جو کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ یہ کلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کا نور ہے، یاد رکھو، یہ سچائی ہے کائنات کی سب سے بڑی۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ پائی جی میں انہوں پھوک ماری سی، میں انہوں دعا کرائی سی۔ نہ دعا کا فیض جو ہے آنکھیں بند کرو 3 بار دل میں اللہ پڑھو اور دعا مانگو، اس میں میرا کیڑا کم سی؟ یہی تو رول ہے، انسانی محتاجی سے بچو، یہ فرمانے کلندر ہے، اللہ کی محتاجی اختیار کرو۔ یہ انسانی محتاجی تمہیں اللہ سے دور کر دے گی۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات۔ وہ کہتے ہیں پیر صاحب سائیں پھوک مارے گا تو کچھ ہو جائے گا۔ وہ بھائی جی موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، طبیبوں نے کہا یا حضرت آپ کو دوائی کھانی پڑے گی، انہوں نے کہا نہیں ایسی کیا بات ہے، اللہ ہمیں ٹھیک کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک نہیں ہوئے، پھر اللہ سے بات کی، اللہ نے کہا موسیٰ تمہیں دوائی کھانی پڑے گی۔ دوائی بنی، دوائی کھائی، ٹھیک ہو گئے۔ ہوں ٹھیک ہو گئے تو فوراً خیال آئے کہ اللہ نے گل کرنی کہ یا اللہ شفا تیرے ہاتھ میں، یہ دوائی کیوں؟ انہوں نے کہا موسیٰ ہم تیرے ایک کے لیے اس کائنات کے نظام کو دھرم برم نہیں کر سکتے، یہ کائنات ہم نے اسباب سے چلاتے ہیں۔ وہ بھائی ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے نا، ہومیوپیتھک ہے، حکیم حکیم ہے، اس کے اوپر شک نہ کرو۔ وہ پیسے زیادہ لیتا ہے، پیسے کم لیتا ہے، بھائی جی میرا بس چلے تو میں بھی لوٹ مار کروں۔ وہ بیچارہ، وہ بات یہ کہ دوائی شفا نہیں ہے، اللہ نے سبب بنا دیا، شفا پھر بھی اس کی طرف سے۔ ہم جناب دوائی کے پیچھے، دوائی باہر دی دوائی، امریکہ دی دوائی، فلانی دوائی، وہ امریکہ لے اتنے دوائی لب رہے صوفیزم وچ، وہ انہوں پڑھو، انہوں پکڑو، انہوں دے اتنے ریسرچ کرو، کیڑی دوائیاں دیندے نے۔ یہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے 3 بار اللہ پڑھ کے پانی پیو، پانی اپنے سارے
جو اس کی کمبینیشن ہے وہ سارا چینج ہو جاتا ہے جی. اندر کی ساری جو آپ کہتے ہیں وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے وہ سب مر جاتا ہے صرف 3 بار اللہ پڑھ کے پانی پینے سے. لیکن میری مخلوق، عوام، ہم پاکستانی، ہم مسلمان، ہم انسان سب چیزوں سے پیار کرتے ہیں. اے پائی جی تھوڑا جا اللہ نال بھی پیار کیا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ روز مانگنے آ جاتے ہو، کبھی ملنے بھی آ جایا کرو. میں تو کہتا ہوں یار کدی کدی اون جی اللہ نہ گلاں کر لیا کرو کہ اج کوئی کام نہیں سی اللہ میاں تیرے نے. یہ سارا دن گھنٹی تے پیر رکھے، اس کو تو نہ نیند آتی ہے نہ وہ تو مالک کل ہے، ہر چیز دینے پہ قادر ہے. او بھائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی پہچان کے لیے، محبت کے لیے پیدا کیا تھا کہ مجھ سے محبت کرو گے. توحید کیا ہے؟ 2 وے ٹریفک. اللہ کہتا ہے یہ بے مثل بے مثال ہے میری تخلیق. ہن تہاڈی واری ہے، اس نے پریکٹیکل کر کے دکھا دی ہے. آپ کو ساری نعمتیں، ہوا، پانی، یہ ساری چیزیں بن مانگے برسات کی طرح مل رہی. پیسے خرچ کرنے بھائی جی اللہ میاں 73 سال دی آج اس لمحے 1 منٹ کی فیس دے رہا ہوں تجھے. ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ جو شکر کی سینس ہے، کہتے ہیں نا انتہائی شکر تحیر ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہو اور گلا شکوا نہیں کرتے. اور جو سارا دن رولا پائے، ہائے مر گیا، ہائے لٹ گیا، تاڑا لوٹی پائی کسی طرح، وہ فرشتے بھی کہتے ہیں تو انج ہی رہیں گا، تو انج ہی رہیں گا، تو انج ہی رہیں گا. تو جڑا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، فرشتے کہتے ہیں بار الہ انہوں جلدی جلدی ٹھیک کر. اور ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے، سخت الجھاؤ، سخت تکالیف میں ہیں، لیکن منہ سے اللہ کا شکر نکل رہا ہے. یہ کیسی کمال بات. قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اور یہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے. اور آگے کہا وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے حق میں اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. سورہ رحمان کے پروگرام کے شروع میں یہ آئی تھی، میں بابے اور انہوں پوچھ لیا، میں کہ یہ مطلب سمجھا دیو آخری ٹکڑے دا. کہنے لگے جو اس پیغام کو سن کر سید بابا اکتاہٹ یا بیزاری ظاہر کرے. جو جی یہ میرے تجربے اور مشاہدے میں آئی. میں کسی جگہ ان کے ساتھ AFIC اور جگہ جگہ گیا، وہ کہہ رہے ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ انہیں کہا جی 2 آرٹریز بند ہیں. اچھا آنکھیں بند کرو، دل سے پڑھو علی حق علی حق علی حق. انہیں اکھاں بند کی، بلکہ وہ پیچھے مریض جڑا سی بیٹھ دے انہیں ویسے ہی بند کر لیں. تیجے کول گئے تھے، انہیں کہا یہ پہلے آئے تھے تو سو جی علی حق کی ہون رہے. انہیں کہا سید اس کو چھوڑ دے. پھر 2 4 10 بندوں سے ملے، 4 5 نے بغیر شک و شبے دے اکھاں بند کر. کہنے لگا سید یہاں تو نے آنا ہے اور ریسرچ کرنی ہے کہ بعد میں کیا ہو. جنہوں نے بغیر کوشچن کیے آنکھ بند کر لی تھی، ان کو ڈاکٹر نے کہا پائی جی تھوڑی آرٹریز کھول گئی نے تسی گھر جاؤ. اور جنہوں نے اعتراض کیا چیرا پھاڑی بائی پاس. سورہ رحمان میں خود لے کے پھرتا رہا ہوں، مجھ سے پوچھ رہے میں پڑھنا ہے نا، سنا کیوں؟ قاری باسط کیوں؟ قاری سدیس کیوں نہیں؟ فلانا کیوں نہیں؟ میں کہ تو چھڑ دے. اس لیے جس نے اکتاہٹ اور بیزاری ظاہر کی اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا چاہے جتنا مرضی سنا دوں. جس نے کہا میں نے دیکھا ہے اتنے زبردست لوگ ملتے ہیں، انسان اتنے حسین ہیں کہ ان کو کہو نا کہ یار یہ ایک فقیر کا فیض ہے، فٹافٹ دسو جی میں کار جمع جا کے سونا. ہائے ہائے میں کہ تو ان جی صحت مند ہے. مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سبب بناتا ہے. پریشان ہے نا دعائیں مانگتا ہے اللہ میاں میرے تے رحم کر، اللہ میاں میں ان کے میں رحم کرے. کوئی بندہ ہی آئے گا نا، یا کوئی ہاتھ نکل آئے اندروں، یا فرشتہ ہے ساڑی اونجی ڈیتھ ہو جانی ہے ماں برائی چیز دیکھ کے، تو کسی کے پاس بھیج دے گا، کوئی سبب بنا دے گا، کوئی بندہ آ کے بتا دے گا. اس بندے نو نہیں پتا ہونا کہ اللہ نے بھیجے ہے، اللہ دی طرف آرڈر آیا ہے.
اللہ وہ کلندر پاک فرمایا کرتے تھے بندے کا کام بندے سے لیتا ہے، کرتا خود، واہ، کرتا خود ہے، بندے کا کام بندے سے لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ساری جو آپ کی موم کہہ رہی تھی لاس کا سبق، اے پائی جی اے فقیر دے نال جڑ کے اے بندے دی مت ماری جاندی جی، وہ بھول جاندہ ہے کہ کوئی نیکی بھی کوئی چیز ہے، ہر ویلے انہوں برائی جڑی ہے وہ اس تک ٹنگا کمدیاں رہندی ہیں، نیکی کا اس کو پتہ کوئی نہیں، کہہ دے کچھ ثواب ہوندہ ہے۔ وہ جو دل کے اندر محبت ہے جس کو درد کہتے ہیں، کہتے ہیں جس دل وچ درد نہ رچیا کتے استی چنگے، وہ جو درد ہے وہ لے کے گھومتا رہتا ہے، کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وہ کبھی اس کے پاس جا، کبھی اس کے پاس جا، ہاسپٹل جا، کینسر کے مریض، فلانے مریض، ڈھمکانے مریض، آپ یقین کریں لوگ مجھے فون کرتے ہیں بس دعا کر دیں آخری وقت ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، میں کہ ڈاکٹر نے جواب دیتا اللہ نے دیتا ہے، تیرے کو تار آئی ہے کوئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں تو تجھے آخری سانس تک کہوں گا کہ شفا من جانب اللہ ہے، اس لیے کہ زندگی بھی من جانب اللہ ہے، موت بھی من جانب اللہ ہے۔ سورہ رحمان سن، اے دے تو نکل گیا نا تو لگ گیا پار، اللہ کا کلام سنتے سنتے۔ سو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، کیا ہیں، بس اتنا کافی ہے میرے عرض سے کہ اللہ کی مرضی سے تھے، اللہ کی مرضی سے ہیں، دلوں پہ حکمرانی کرنے والے ہیں، اس لیے اتنے سارے دلوں کے اندر میں لوگوں سے ملتا نہیں، یہ سارے لوگ کمپلیننٹ ہیں، کار نہیں بڑھن دیں دے، کار نمبر نہیں دیں دے، میں نے کہا یار میرے پاس ہے کیا لینے ہوگے، جو تھا بتا دیا، جڑا ہے وہ دساں تے رولا ہے، درد اندر دا اندر ساڑے، باہر کراں تے گھائل ہو، حال ساڈا وہ کیویں جانن جو دنیا تے مائل ہو۔ اے جب اندر گھسا نا کوئی چیز تے پائی جی پھر بندے نو کوئی ہوش نہیں رہنا، میں جاؤ گے سب چیزوں سے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس دین اور دنیا جو کلندر پاک کہتے تھے سب کو بتانا، دین اور دنیا دونوں کے لیے دعا مانگیں۔ وہ فقیر تھے، انہوں نے حب دنیا ترک کر دی تھی، جو پیار کرنے والے فقیر نہیں ہوتے وہ دنیا کی محبت کو ترک نہیں کر سکتے، وہ اس پیغام کو لے کے پھرے تاکہ ان کی یہ دنیا اور وہ دنیا دونوں سمجھ جائیں۔ ان فقیر دے نال تے پھر بندہ پیار کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان، ہر انسان قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو سب سے زیادہ محبت ہے، اور اللہ ان دلوں کے قریب ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان دلوں کے قریب ہے جن دلوں کو وہ اپنے قریب پاتا ہے۔ اب تم یہ دیکھ لو کہ تمہارا دل کس چیز کے قریب ہے۔ مثلا میں نجومی دے نہیں دسا ہاں جی میرے دل دا حال دس، پہلے میری چھپیاں، وہ بھائی جی اپنے دل نو پڑھ، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، فکر، روٹی، دیاڑی، میں ٹیلی ویژن میں بڑا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی شہرت دی، مایا ناز پروڈیوسر بنا، بڑے بھی ڈرامہ سیریل، جنرل مینیجر بنا، ڈائریکٹر پروگرام بنا۔ جب میں ریٹائر ہوا 11 سال پہلے، آپ یقین کریں مجھے کوئی ڈرامے کا کہتا تھا، میں کہ یار مینوں سمجھ ہی نہیں آندی، حالانکہ سنگل کیمرہ پروڈکشن عین عشق میری ایک سیریل تھی جس کو ایران میں ایوارڈ ملا تھا، وہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر پہ تھی بیسڈ، عشق حقیقی پہ تھی۔ تو یہ اس نے شہرت دی، انہیں کیا تینوں اسی بڑا محبت دیتی، تینوں اتنا چار چاند لگائے، اون پائی جی زندگی کے اصل مقصد کی طرف آ۔ تو کلندر پاک نے فرمایا سید کوئی یہو جا کام کر جا آنے والی نسلیں تیرا نام لے کے مسکرائیں۔ فوراً اللہ نے ایک ایسے کام کی طرف 95 میں قصیدہ بردہ شریف کے 12 پروگرام پروڈیوس کیے، قاری خوشی محمد بچوں کے لیے،
جو آج بھی فالج کے مریضوں کو سنایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کوئی کام لیتا ہے. مزیداری دی گل ہے سانوں یہ بھی نہیں پتہ ساڈا فائدہ کس چیز وچ. وہ ہمیں توفیق دے رہا ہے, ہم سے کام لے رہا ہے, کل سانوں پتہ لگنا ہے کہ ساری بچت یہ سستی تھی. تو بھائی جی اسی تو اپنا فائدہ بھی نہیں کر سکتے, نقصان ہی کر سکتے ہیں. تو فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ کی ہوگی, بن مانگے برسات اللہ کی ذات ہوگی. اور یہ فقیر سے جو شناسائی یا صحبت ہے, یہ میں بتاؤں اس کے بغیر نہیں ملتا کچھ, کوئی رستہ نہیں نظر دستا. آپ اچھے ہو سکتے ہیں, آپ ایک اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں, بہت اچھے ہو سکتے ہیں, نمازی پرہیزگار ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو نفس کی جہاد ہے, یہ نفس کا جو سفر ہے, جہاد بن نفس, اے بھائی جی کوئی کلا نہیں کر سکتا. یہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے فقیر ہوئے وہ سارے کے سارے صرف اور صرف ان کے بھی آگے مرشد تھے. ہر ایک کا ایک مرشد تھا. وہ بڑے بڑے نام ہیں, انہوں نے پتہ چلیا انہوں نے بھی کوئی مرشد سی, پھر ان کا بھی کوئی مرشد تھا. اللہ حاضل قیاس سب کے مرشد مولا کائنات تھے. تو بات یہ کہ یہ جو روشنی ہوتی ہے جو کلندر پاک کو ملی, یہ محبت ہے جو دل میں روشن ہوتی. آپ جتنے لوگ کلندر پاک کو ملیں, آپ ان سے پوچھ لیں باب بھائی کے بارے میں, کہیں گے یہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے. میں کہ محبت کا یہ عروج دیکھو, کمال دیکھو. وہ محبت ہے سراپا, جہاں جاتا ہے اس سب کو لگتا ہے میرے واسطے میں نے ہی پیار کر دیں. اور محبت اتنی مشکل ہے, اس کا بیان اتنا مشکل ہے, اس کو اظہار کرنا اتنا مشکل ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کی صفت سے روشن ہو جائیں. محسن انسانیت, درد انسانیت اور مخلوق کے درد کے پیچھے لگیں اور انسانیت کا راگ الاپے. نبی محترم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے, میں تمہیں ایک اللہ کے آگے جھکانے آیا ہوں, ایک اللہ کے آگے. تو یہی ہے کہ جب اللہ جو کہتا ہے اس کو اختیار کرو, جس چیز سے منع کرتا ہے باز آ جاؤ. تو یہی کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا اہم حصہ ہے. یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے, یا آپ سوچو کہ میں ہفتے یا مہینے بعد بڑا اکمپلشڈ ہو جائیں گا. یہ جب ہفتہ, مہینہ, سال, 2 سال, 10 سال گزر جائیں گے, وہ تسی کہو گے وہ ہوئے یار جتھوں چلیا سا اتھے ہی کھلتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اللہ کی وسعت اور عظمت کا کوئی اختتام نہیں ہے, لامحدود ہے اللہ. ہمیں تو آج تک یہی نہیں سمجھ آیا رحمت کی ہوندی, یہی نہیں پتہ چل سکتا. سانوں صرف اتنی سمجھ آئی یار یہ بابے اور ہی کوئی رحمت سن, یہ اللہ کا دوست جو ہے نا, یہ اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے ہمارے پاس. بھائی ادھر ادھر نہیں جانا, ادھر پیچھے چلو. لوکی مینوں کافر آکھن, بلے شاہ کہتے ہیں لوکی مینوں کافر آکھن, میں کہاں آہو آہو. تو پھر اس پہ استقامت, قل آمنت باللہ ثم استقاموا, ایمان لاؤ استقامت اختیار کرو. اسی آدھے تیتر آدھے بٹیر, ادھروں ڈرے ادھر پہنچے, ادھروں نٹھے ادھر پہنچے. یا ٹھیک ہے بابے انہوں دا پیغام بڑا اہم ہے, لیکن میں جنت بھی جانا ہے. اچھا بھائی تو جنت علیحدہ ٹوٹ جائیں, میں تو صرف فقیر کی محبت ہے. وہ اللہ اپنے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پیار کرو, پیار کرو, اتنا پیار کرو کہ پیار سے نفرت کو ختم کرتا دو, بس. اور کوئی چیز نہیں ہے, سادہ سا پیغام ہے, اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. خود سن لو, اس کو آگے پھیلا دو, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ کلندر پاک کا کوئی عقیدت مند تھا, نہ انہوں نے کسی کو بیعت کیا, یہ بھی یاد رکھیں. آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کریں, مزار پہ آپ کو کوئی بکسی نظر نہیں آئے گی. وہ پائی چندے والے نہیں, جو لوگوں کے دکھ درد ختم کرنے آئے ہوں, جو سسکتی انسانیت کو سہارا دینے آئے ہوں. تسی اتنے 4 روپے پا کے 10 روپے پا کے کی احسان کرو گے؟ کہا کرتے تھے
اللہ کی 1 روپیہ قیمت نہیں تو اس کا خریدار بھی کوئی نہیں. اے بھائی جی مفت ملتا ہے, مفت دی کوئی قدر نہیں کرتا. یہ اتنے ہلے لا دوا نا میں کہ بھائی جی 4 جمعرات اتنے آؤ کہ ہر قسم کی تکلیفاں دور ہو جان گیا, لو جی آج جنگل دی آگ دی طرح پھیل جائے گی. لیکن میں تو کہنا ہی کوئی نہیں, میں کیوں کہاں؟ میں فقیر سے انحراف کر لوں؟ میں نے جانا نہیں, او پائی میں سامنے آ. یہ عشق دا تا چڑھتا ہے نا جی, کہتے نا کہ عشق دی جڑا تا ہے یہ جنوں چڑھ جائے یہ بہت خطرناک. تو منشا صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ عاشق نہ منی کھلا لہسن. بس ایک کلندر پاک والی بات ٹھیک ہے نا یار, وہ عاشق وہ تھے نا, انہوں نے کھل لوا لی, انہوں نے سب کچھ کر لیا, پار لگ گئے, اپنی جان کی بازی لگا گئے. تو کہتے تھے عاشق ہمیشہ نیزے کا سوار ہوتا ہے, نیزے سے کم عاشق نہیں ہوتا. ایک باری معراج نبی نو ہویا تے ہویا حسین نو 4 باری. پہلا معراج امڑی دی گودی تے دوجا نانے دی سواری. دوسرا معراج خنجر دی دھار اتے جتھے شاہ نماز گزاری. تیسرا نیزے دی نوک اتے جتھے ویکھیا ساری خلقت. او بھائی جی بڑے, بہت بڑے, اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اس لیے جو بڑیاں دی اولاد آئے نا نسل در نسل, ہاتھ جوڑو, سادات سے ڈرو مت, ان کو برا بھلا کہنا, اس لیے کہ تم درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ڈرو اس بات سے. اور فقیر آ جائے تو بس سمجھو ستہ ہی خیر ہے. اور للہ کتنا خوش نصیب علاقہ ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہاں ایک ایسا فقیر آیا ہے اسی بستی میں سے, کوئی باہر سے تو نہیں آئے نا جی, اسی علاقے کے. بس اللہ کی مہربانی ہوئی. بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نال ہوئے تو ساریاں پٹھیاں سدھیاں, تے اللہ نال نہ ہوئے تو سدھیاں بھی پٹھیاں. سو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ پہ لاکھوں سلام جی. دعا کرتے بارگاہ رب ذوالجلال میں. آج میں نے بہت سارے لوگوں سے ملا, بات کی, سب نے مجھے کہا کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کا ذہنی مسئلہ ہے, کوئی قرضے کے جکڑن میں ہے, کسی کی بچی کے رشتہ ہے, کسی کا کچھ ہے. جب آپس میں محبت کرنے لگ پڑیں گے نا سارے ایک دوسرے سے, آپ کو بتاؤں رشتوں کا مسئلہ نہیں رہے گا, زمینوں کے جھگڑے نہیں رہیں گے, خون کی ہولی نہیں کھیلی جائے گی. لیکن یہی تو مسئلہ ہے, جب محبت نہیں ہے تو پھر سب کچھ یہی ہے, یہی سزا ہے. تو اس سماعت قرآن سے, سورہ رحمان سے آپ کے دل نرم ہوتا ہے, نرمی آتی ہے, محبت پیدا. نرمی کا مطلب ہے محبت آپس میں. قرآن کہتا ہے والذین مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, کہا وہ کفار پہ سخت ہیں, آپس میں نرم خون. اتنی محبت, اتنی محبت. اس سے ہم نے کیا سبق لیے؟ اس لیے اب میں دعا کرانے لگوں. آپ سب نے آنکھ بند کرنی, دو دفعہ دعا کراؤں گا تاکہ ایک دفعہ یکسوئی بن جائے کہ آنکھیں بند کریں گے اور آپ روبرو اللہ کے, صرف خود کو اللہ کے روبرو تصور کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ رحمت فرما رہا ہے, اللہ کرم فرما رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. آنکھ کھولیں گی. کوئی بتا سکتا ہے کیا محسوس ہوا ہے؟ کتنی زور سے دل دھڑکا ہے. کس کا دل دھڑکا ہے بہت زور سے؟ گھڑم. وہ دیکھو کتنے ہاتھ کھڑے ہو گئے. شاباش. اللہ جب کہتے ہیں تو ظاہر ہے دھڑکن جو ہے اس کی صفت حب ہے, اور حب نکلا ہبا سے, عربی میں کہتے ہیں بیج کو. یہ
اللہ کی دھڑکن تو ہے ہی رب. چلے آپ دعا کرتے ہیں. اب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے, دل میں 3 بار اللہ پڑھنا ہے. آپ کو جو تکلیف ہے, جو مسئلہ ہے, جو الجھن ہے, آنکھیں بند کریں, خود کو اللہ کے روبرو تصور کریں. اب اللہ کے سامنے اللہ آپ کی دعا کو سن رہا ہے, قبول کر رہا ہے, رحمت فرما رہا ہے, شفقت فرما رہا ہے. دل کی دھڑکن سے پیار سے 3 بار اللہ 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 پڑھنے. پھر جو دعا مانگنی دل کی دھڑکن سے مانگیں. جب میری آواز آئے تو آنکھ کھول لیں. آنکھ کھول لیں. اے اللہ, اے دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والے رب, لوگوں کے دکھ درد دور کر دے کہ تیرے علاوہ لوگوں کے دکھ درد کوئی نہیں دور کر سکتا. دعا آپ نے کر لی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, موج میں رکھے. پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے. یہ میں طریقہ بتا دی ہے. جب کوئی تکلیف پریشانی ایک وہ کہتے ہیں کاری کسی نے ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ میں نے کہا یار بڑا آسان طریقہ ہے, اسے کو آنکھیں بند کر دل میں علی حق پڑھ. وہ 3 سے 4 منٹ اگر علی حق پڑھے تو سٹیبل ہو جائے گا بالکل. بے شک بعد میں ہاسپٹل لے جائیں, چیک کروائیں. اسی طرح اگر آپ کو کوئی ایک دم شوق پہنچا ہے, کسی کی خبر سن کے گھبرائیں نہیں, بیٹھ جائیں, آنکھیں بند کریں, دل میں 3 بار اللہ پڑھیں پیار سے. اللہ سے بات کر لیں, اللہ سے دعا کر لیں. میں بتاؤں آپ کی پرابلم نہیں رہے گی. اور یہ جو ایک دم شوق پہنچتے نا, اس سے جسم متاثر ہوتا ہے, اس سے بیماریاں ڈیولپ ہوتی ہیں. بلڈ پریشر, سٹریس سے شوگر ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ہم اپنے مالش خود بن جائیں آپ, اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنی حقیقت کو پہچان کے ہی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں. جو ملے انہوں مسکرا کے دیکھو. کاکیاں نے کاکیاں نو نہیں دیکھنا مسکرا کے زیادہ. میں ساروں کو جنرلی کہہ رہا ہوں کہ کاکے جو ہیں آپس میں مسکرا کے ملیں اور کاکیاں آپس میں مسکرا کے ملیں. اور جان لیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. آپ حسد نہ کریں, آپ صرف پیار سے اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے مانگیں جو بن مانگے برسات ہے بس. اور نہیں تسی گناہگار کوئی, خدا دے واسطے اس طرح گناہگار سمجھ کے دل چھڑ کے نہیں بیٹھ جانا. پیش ہو جو اللہ کے آگے. گناہگار ہو تو کیا, کلندر پاک فرمایا کرتے تھے, اوے کاکی سونی کاکی سونی کاکی سونی, آج اپنے گناہوں پر اتنا فخر کر کہ خدا بھی مسکرا اٹھے مجھے کس گناہگار نے یاد کیا ہے. اور حدیث ہے, ایک بندہ پکاری جا رہا ہے, اللہ نے فرشتوں کو کہا وہ میں اس سے ناراض نہیں تھا, میں تو اس سے ناراض ہوں, یہ پھر بھی مجھے ہی پکار رہا. اور سنو میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس کی دعا قبول کر لی. بس یہ یاد رکھو, کبھی مایوس نہیں ہونا, اپنے اندر سٹرینتھ پیدا کر لے. سارے لوگوں کی محتاجی نہیں, موج کریں, مست رہیں. اللہ وارث.